آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ایسے چرواہے کا جس نے نہ تو اپنی زندگی میں کبھی نماز پڑھی اور نہ ہی کبھی روزہ رکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت میں بشارت دی۔ اور وہ بشارت کیسی تھی اور وہ کیا وجہ تھی، تو اس واقعے کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ تو محترم ناظرین، غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بکریاں چراتا ہوا وہ مسلمان کے لشکر میں پہنچا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ اکرام نے فرمایا کہ ہمارے سردار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے کے اندر ہیں۔ پہلے تو اس چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار ایک معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو کھجور کے پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا ایک خیمہ تھا۔ وہ اس خیمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ اس نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے پوچھا اگر میں اسلام کی دعوت قبول کر لوں تو میرا انجام کیا ہوگا اور میرا کیا رتبہ ہوگا؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام لینے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے لگا لیں گے۔ یہ سن کر اس چرواہے نے کہا کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میں ایک معمولی سا چرواہا ہوں اور میں ایک کالا حبشی انسان ہوں، میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ مجھے گلے کیسے لگائیں گے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تمہیں گلے ضرور لگائیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو اللہ تعالیٰ سفیدی میں بدل دیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے اڑنے والی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دیں گے۔ یہ باتیں سن کر وہ چرواہا فوراً مسلمان ہو گیا اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ اس کے بعد اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسے وقت پر ایمان لائے ہو کہ نہ اس وقت نماز کا وقت ہے اور نہ ہی روزہ رکھنے کا، اور زکوٰۃ تم پر فرض نہیں۔ اس وقت تو صرف ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلوار کی چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اس چرواہے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، یا غازی یا شہید۔ تو اگر میں اس جہاد میں شہید ہو جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری کوئی ضمانت دیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کی بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش ضرور فرمائے گا اور تمہیں جنت میں ضرور پہنچائے گا، اور تمہارے جسم کی بدبو کو اللہ تعالیٰ خوشبو میں تبدیل کر دے گا اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل کر دے گا، کیونکہ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریوں کو چرایا ہوا کرتا تھا۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہودیوں کی جو بکری لائے ہو ان کو جا کر واپس کر دو، اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس کسی کی امانت ہے اور مسلمان امرت میں خیانت نہیں کرتے۔ میرے عزیز دوستوں، اس بات سے آپ اندازہ لگائیے کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، جن کا منہ آشرا کیا ہوا تھا، ان کا مال غنیمت ہوئے ہے، لیکن چرواہا بکری کے ساتھ آیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پہلے وہ بکریاں جا کر واپس کر دو، پھر آ کر جہاد میں شامل ہو جانا۔
चुनाचे उस चरवाहे ने जाकर बकरियां वापस कर दी और आकर जहाज़ में शामिल हो गया और जमाए शहादत नोश किया। जब जंग ख़त्म हो गई तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर का जायज़ा लेने के लिए एक जगह आपने देखा कि सहाबा इकराम मजमा इकट्ठा है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब पहुँचे तो उनसे पूछा, क्या बात है? सहाबा इकराम ने फरमाया, जो लोग जंग में शहीद हो गए उनमें से एक आदमी ऐसा भी है कि जिसके हम में से कोई नहीं जानता और ना ही किसी को मालूम है कि ये शख्स कौन है और कहाँ से आया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो फरमाया, तुम इस शख्स को नहीं पहचानते मगर मैं इसको पहचानता हूँ। ये वो चरवाहा है, ये वो बंदा है जिसने अल्लाह की राह में एक भी सदा नहीं सुनी, एक भी रोज़ा नहीं रखा, एक भी हज नहीं किया, मगर इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला ने इसकी बख्शिश फरमा दी है और इसके लिए अल्लाह ने जन्नत का वादा किया था। ये लोगों मेरी आँखों में देख रही हैं कि मलाइका इसको दे रहे हैं और इसकी सफ़ेदी में तब्दील हो गई और इसकी बदबू खुशबू में तब्दील हो गई। दोस्तों, मौत अपने वक्त पर ज़रूर आती है, ना एक लम्हा पहले और ना ही एक लम्हा बाद। तो अंदाज़ा कीजिए कि अगर कुछ लम्हा पहले को मौत आ जाती तो वो सीधा जहन्नुम में चला जाता। अल्लाह के कर्म से उसे ऐसी हालत में मौत आई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें।